بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 25 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اگلی احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوزأ فيها فأنا أحب أن ألبسها۔ سبتیتن بمعنی مثبوت، بغیر بال کے جوتے، سبتن بال کاٹنا۔ عبید بن جریج نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ بغیر بالوں کے چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی جوتا پہنتے ہوئے اور اس میں وضو فرماتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں ایسے ہی جوتے کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے حوالے سے مشہور تھے کہ ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ معاملہ سنت عادلہ کا ہو یا اتفاقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ ہو گیا ہو، تو اس میں بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سب سے زیادہ متبع سنت یہ مشہور ہیں۔ ان کو کسی نے دیکھا کہ یہ ایسے جوتے پہنتے ہیں کہ جو ایسی کھال سے بنے ہوئے ہیں جس کے اندر بال نہیں ہوتے، یعنی گائے کی کھال، اور ایسی کھال جس کی دباغت کر لی گئی ہو، جس کو پاک کر لیا گیا ہو اور اس میں کسی طرح کا بال موجود نہیں ہوتا تھا، تو ایسی کھال کے آپ جوتے پہنا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ نعال سبتیہ آپ کیوں پہنتے ہیں، یعنی ایسے جوتے کیوں پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے ہی جوتے پہنتے ہوئے دیکھا ہے اور اس میں وضو بھی فرماتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں ایسے ہی جوتے پہننا پسند کرتا ہوں۔ تو سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ عرب میں اس وقت تک عام رواج یہ نہیں تھا، اس لیے وہاں پر بالوں سمیت چمڑے کا جوتا عام طور سے بنایا جاتا تھا۔ تو حدیث میں یہ جو ذکر ہے کہ عبید نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں چند چیزیں آپ کے معمولات میں ایسی دیکھتا ہوں جو دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے معمولات میں نہیں دیکھتا، مطلب یہ کہ آپ صاف شدہ یعنی صاف ستھرے چمڑے کا جوتا پہنتے ہیں، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتباع کے شدت اہتمام میں اس کا لحاظ فرماتے تھے، اور دوسرے حضرات عام دستور کے موافق ویسے ہی چمڑے کا بنا لیا کرتے تھے۔ اور حدیث میں اس وضو کرنے کا مطلب یہ ہے، عرب کے جوتے میں چونکہ پنجہ نہیں ہوتا تھا، نیچے چمڑے کا تلوا، اوپر تسمہ، اس لیے جوتا پہنے ہوئے بھی وضو ہو سکتا ہے اور بے تکلف پاؤں بھی دھل سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تعلیم اور جواز کے لیے ایسا بھی کر لیتے تھے۔ اور بعض علماء کرام نے اس میں وضو کا مطلب یہ بتایا ہے کہ وضو کے بعد فوراً نعلین شریف پہن لیتے تھے، پاؤں کے خشک ہونے کا انتظار نہیں فرماتے تھے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ فوراً پاؤں میں جوتا پہننے سے وضو میں کوئی نقص نہیں آتا، یعنی وضو میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین شریف کے 2 تسمے تھے۔
تو اس کی تفصیل ہم پچھلی احادیث میں پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ ایک تو وہ تسمہ جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے درمیانی قدم کے اندر، وہ ایک ایک ہوتا ہے لیکن ڈبل ڈوری والا ہوا کرتا تھا، جس سے مضبوطی کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا تھا، جبکہ دوسرے جو تسمے تھے وہ اوپر کی طرف انگلیوں کی طرف ہوا کرتے تھے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو تسمے رکھا کرتے تھے، ایک کو ایک طرف اور دوسری کو دوسری طرف، جس کی وجہ سے وہ جوتا مضبوطی سے پاؤں مبارک میں رہا کرتا تھا، نکلتا نہیں تھا۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَ بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مکسوفتین۔ عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جن میں دوسرا چمڑا سلا ہوا تھا۔ مکسوفتینی، مکسوفہ اسم مفعول مؤنث کا تثنیہ ہے، بامعنی پیوند لگانا یا پیوند لگا ہوا۔ خصفن جوتا سینا، جوتے میں جوڑ لگانا، پیوند لگانا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے تلوے دوہرے تھے، اوپر نیچے دو تہہ کے چمڑے لگے ہوئے تھے، یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے چمڑے کی پیوند لگے ہوئے ہوں۔ اب دیکھیے یہاں نماز میں چپل پہننے کا تذکرہ موجود ہے، تو اس میں کچھ تفصیل ہے۔ اول تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالخصوص اور اس زمانے کے بالعموم جو جوتے ہوتے تھے وہ ایک پرت کے ہوتے تھے، یعنی کہ ان میں ہلکا سا چمڑا لگا ہوا ہوتا تھا، موٹے سول والے نہیں ہوتے تھے، صرف ایک ہی طے ہوا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو ریگزین کے موٹے موزے ہوتے ہیں تو اس طرح کے چپل کی ہی طرح، لیکن اتنے موٹے ہوتے تھے کہ انگلیاں آسانی سے مڑ جایا کرتی تھی، یعنی ہماری آج کی چپل کی طرح نہیں تھی، کیونکہ اگر چپل پہن کر نماز پڑھیں تو انگلیاں نہیں مڑتی، مطلب یہ کہ وہ اس طرح کی چپل ہوتی تھی کہ مڑ جایا کرتی تھی۔ تو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے علامہ طاہر گجراتی پٹنی رحمہ اللہ جو کہ مشہور محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب مجمع البحار الانوار کے حوالے سے اس تفصیل کو ذکر فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چپل پہننا ہے تو اس کا تعلق ہے رواج کے ساتھ، عرف کے ساتھ، کہ کسی مقدس مقام پر چپل پہننا یہ اس زمانے کے اندر ادب کے خلاف شمار نہیں ہوتا تھا، اور ادب کا تعلق عادت اور رواج کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر زمانے کا، ہر جگہ کا اپنا رواج ہوتا ہے، اس پر ہی ادب کا دار و مدار ہوتا ہے۔ پہلے جو مساجد ہوتی تھی ان میں کنکر بچھے ہوتے تھے، مٹی کی مساجد ہوتی تھی، تو اس زمانے میں پاک صاف چپل پہننا اس کو ادب کے خلاف نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج ساری دنیا میں تقریباً یہی رواج ہے کہ مسجدوں کے اندر چپل پہننا یہ ادب کے خلاف شمار ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ادب کا دار و مدار وہ عرف پر، عادت پر ہوتا ہے اور رواج پر ہوا کرتا ہے۔ مسجد نبوی میں کوئی چپل پہن کر داخل نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب اگر کوئی چپل پہن کر داخل ہوگا تو اس کو ادب کے خلاف سمجھا جائے گا، کیونکہ ادب کا دار و مدار کیا ہے؟ عرف پر ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں والدین کے لیے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو یعنی کہ ان کو اف بھی نہ کہو۔ مطلب یہ کہ اگر بڑی سے بڑی بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان کے بڑھاپے میں بھی، تو بھی ان کو اف مت کہو۔ اب دیکھیے اس کو سمجھیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اصول فقہ میں اس پر بحث کی گئی ہے کہ اف جو ہے یہ بالکل معمولی کلمہ ہے جو تکلیف کے وقت بندے کی زبان سے نکلتا ہے، لیکن اگر کسی مقام پر یہ اف کا کلمہ یہ تکریم کے لیے ہو، تعظیم کے لیے بن جائے یا عزت دینے کے لیے استعمال ہونے لگے تو پھر اس کا استعمال والدین کے لیے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان تمام چیزوں کا ادب اور بے ادبی سے تعلق عرف اور رواج پر ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارے زمانے میں
اب اگر کوئی مساجد میں نماز میں ایسی چپل پہنتا ہے تو اس کو واضح طور پر بے ادبی سمجھا جائے گا۔ اول تو اس طرح کی چپل ہوتی ہی نہیں ہے کہ جس میں انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں چپل پہن کر نماز ادا کرنا یہ بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہے، تو اس طرح اب چپل پہن کر نماز پڑھنا شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين احدكم في نعل واحد لينعلهما جميعا او ليحفيهما جميعا قال حدثنا قتيبة عن مالک عن ابی زناد نحوہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوتی پہن کر کوئی نہ چلے، یا دونوں پہن کر چلے یا دونوں نکال دے۔ یمشینا فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، بانون تاکید ثقیلہ بمعنی چلنا، یحفی احفاءن باب افعال جوتا اتار دینا۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان چپل پہننے کے ادب سے متعلق ذکر فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ہر معاملے میں تربیت فرمانے والے ہیں۔ اصول کے ذریعے، جزیات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے، اور بالخصوص ان معاملات میں کہ جس سے امت کو کسی طرح کا ضرر، کسی طرح کا نقصان کا اندیشہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاص تنبیہ فرماتے۔ تو اس لیے اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہاں ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایک چپل پہن کر نہ چلے، مطلب یہ کہ دو چپل کی جگہ ایک پہنی اور ایک نہ پہنی، تو ایسا نہ کرے، یا تو وہ دونوں پہنے یا دونوں اتار دے، کیونکہ ایک چپل پہننے سے دنیاوی اعتبار سے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے کہ پاؤں پھسل سکتا ہے، مڑ سکتا ہے، اور ایک عجیب بے ڈھنگی چال بن سکتی ہے، اور یہ چیز پھر وقار اور ادب کے بھی خلاف ہے، اور استہزاء یعنی ہنسی کی بھی ایک صورت بن سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امور سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جس سے باعتبار جسم کو کوئی تکلیف پہنچے یا اس کے وقار پر کوئی حرف آئے، اس لیے ایک چپل سے منع فرمایا۔ پہننی ہے تو دونوں پہنے، ورنہ دونوں اتار دے۔ اس حدیث کو شمائل میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ایک جوتا پہننے کی نہیں تھی، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو منع فرما رہے ہیں تو خود ایسا کبھی نہیں کرتے ہوں گے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں جو ممانعت ہے ایک چپل پہننے کی، تو اس کا مقصود یہ ہے کہ عادتاً ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی عارض لاحق ہو، عارض کی وجہ سے تھوڑی بہت دیر ایسے چلے، مثلاً کہ جوتا ٹوٹ جائے یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کے حوالے سے ایک موزہ اور ایک آستین پہننے کا بھی یہی اصول بتایا ہے جو کہ جوتا پہننے کا بتایا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ طریقے پر ہر چیز کو پہننا چاہیے، تکلف اور بدتمیزی سے احتراز کرنا چاہیے۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔